کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب نے ڈاکٹر صاحب کو سنا اور ان کی اسپیچ میں ہم سب کے لیے بحیثیت اساتذہ بہت ساری چیزیں تھیں سیکھنے کو، بہت ساری باتیں تھیں سیکھنے کو. اب ہم جو پینل ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ افشاں کریٹیکل بیک گراؤنڈ کی ہے تو افشاں کریٹیکل کویسچنس کرے گی. تو میں پہلے سے اپنے پینلسٹس کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ تیار رہیے گا. میرے جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری والنٹیئر اسٹوڈنٹس اس وقت آپ کے بیچ میں موجود ہیں، پینل ڈسکشن کے دوران اگر کوئی بھڑکتا ہوا سوال آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ ایک چٹ پہ لکھ کے ان کو دے سکتے ہیں. آئی کین آسک ڈیورنگ دا ڈسکشن ایز ویل. اور اگر آپ اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر سکیں تو پھر انیشیل 3 کویسچنز جو میجر آج کے 3 سوال ہیں، اس کے فوراً بعد ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ کے پاس مائکرو فون آئیں گے اور آپ ہم سے سوالات کر سکیں گے. اور یہ جو مائکرو فون کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ میں نے اپنی IET ٹیم کے لیے استعمال کیا ہے کہ جب کویسچن آنسرز ہوں گے تو ہمیں ایک موبائل مائکرو فون چاہیے ہوگا. جو اسٹیج پہ پڑے ہوئے مائکس ہیں سر، یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ جب سوال کا جواب دینا چاہیں گے ہمارے پینلسٹ تو آپ یہ مائک اپنے قریب کر لیں گے جو اسٹیج پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ جواب دے سکتے ہیں. میں اپنا پہلا سوال شروع کروں گی. ہمارے ساتھ میڈم رفت جبین موجود ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے. میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ میڈم پھر سر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس آف ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے، آپ ڈاکٹر وکاس صاحب بیٹھے ہیں، سر ریاض صاحب بیٹھے ہیں نان فارمل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے NCHD کی طرف سے، اور طارق صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں پروونشل جو ٹیچرز کے سارے معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو بگن ود میڈم کہ سب سے پہلا سوال، اور اس پینل کے 3 تھیمز ہیں، 3 ہی میجر کویسچنس ہیں. فرسٹ از اٹریکشن آف کوالٹی ٹیچرس. ہمارے پاس کیا میکینزم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں جس سے اس پروفیشن میں کوالٹی گریجویٹس انڈکٹ ہوں، اور ہم اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز اختیار کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت پہ زیادہ میرا خیال ہے بحث کرتے ہیں. دوسرا ہمارا سوال ہے کہ ان ٹیچرز کو، کیونکہ یہ ہے انڈکشن، ریٹینشن اینڈ موٹیویشن، تو دوسرا حصہ ہوگا کہ ان کو ریٹین کرنے کے لیے، ان کو اس شعبے میں رہنے کے لیے ہم ایسی کیا ان کے رائٹس کیری کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایسے کیا بندوبست کرتے ہیں. اور جب آپ مجھے وہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے میں فردر کویسچنز بھی جنریٹ کروں گی کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ لوگ خوشی سے اس شعبے سے جڑے رہیں، ریٹین کریں. پرائیویٹ سکولز میں بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی ہماری ہی ایک اسٹوڈنٹ نے PhD ریسرچ کی، اس نے کہا کہ جی پرائیویٹ سکولز میں تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہے، گورنمنٹ سکولز میں برن آؤٹ زیادہ ہے، کیونکہ ٹیچرز آفٹر اے فیو ایئرز فیل ایز ایف دے آر ڈرینڈ. تو آخری سوال یہ ہوگا کہ ہم ان کو موٹیویٹ کیسے رکھیں گے، ہم ان کی ویل بینگ کا خیال کیسے رکھیں گے، ان کی صحت، ان کی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ دونوں کیسے مینٹین ہوں گی. تو یہ اوور آل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. میڈم میں آپ سے گزارش کروں گی سب سے پہلے شروع کیجیے گا بات چیت اس چیز پہ کہ ہم کوالٹی گریجویٹس اس شعبے میں کیسے لے کے آئیں گے. مائکس اوپن ہیں جی. IET team, yes, mic is working. Thank you. Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to pay tribute to our very good teachers. Wherever you see something good happening, there must be footprints of some good teacher there. So happy Teachers Day to all of you, to all the teachers sitting here. You are doing a great job. That's why we are here. Thank you so much. کوالٹی ٹیچرس کو انڈکٹ کرنے کی اور ان کو اٹریکٹ کرنے کی تو تھوڑا سا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے بتانا چاہوں گی.
کہ فار پاسٹ مینی ایئرز ہمارا جو بیسک اسکیل تھا ٹیچرس کو انڈکٹ کرنے کا دیٹ واز ان اسکیل 9, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ریکروٹمنٹ رولز کو امینڈ کروایا اور ہم نے ٹیچرز کی جو بیسک انڈکشن تھی اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن تھی وی کیپٹ اٹ ٹو BS لیول ایٹ لیسٹ. اس سے پہلے جو انڈکشن ہو رہی تھی وہ سمپل FA اور CT کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا, اس کوالیفیکیشن کے ساتھ ٹیچرز کی بیسک انڈکشن ہوا کرتی تھی سسٹم میں. سو a lot of good teachers they became part of Federal Directorate of Education. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوالٹی ٹیچر کو پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اے میجک اسٹک, اٹ ٹیکس ٹائم. جتنا آپ ٹیچر کو ایک اچھا ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, اس کی مینٹورنگ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پروفیشنلزم اور اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, اتنا ہی آپ کو ایک کوالٹی ٹیچر ملتا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی پروفیشنز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں مین, جہاں پہ بہت بلک میں انڈکشن ہوتی ہیں, وہاں پہ ایسا ہے کہ ٹیچرز کے علاوہ باقی تمام ڈپارٹمنٹ میں انڈکشن کا ایک پراپر پروسیجر ہے. پروفیشنل آپ کو کالجز سے, ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں, ہم انجینئرس کو دیکھتے ہیں, ایک پروفیشنل آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, ایجوکیشن سے گزرنا پڑتا ہے ٹو بیکم اے ٹیچر. لیکن جب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دا ون ہو از اسٹڈنگ ایونچولی جو ہی وہ اس کو ٹیچنگ کی لائن میں آپ لے کر آئیں گے, ہی اور شی ول بیکم اے گڈ ٹیچر, تو شاید اس کے لیے کوئی میجک وینڈ آپ کو چاہیے جو ایسا ہو سکتا ہے. ادروائز ایک ٹیچر کی پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی آپ کو اس کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, اس کی کوالٹی آف ٹیچنگ کو امپروو کرنے کے لیے بھی یو ہیو ٹو بلڈ ہز اور ہر کیپیسٹی, جو کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم اپنے 1000 نیو انڈکٹیز کی بہت اچھی ایک انڈکشن ٹریننگ پلان کی بفور دے ایکچولی وی ول سینڈ دیم ڈائریکٹلی ٹو دا کلاسز. اور اس ٹریننگ میں ان کو ان کے ناٹ اونلی آن دا پیڈاگوجی بلکہ بچوں کی ایموشنل ہیلتھ, ویل بینگ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں ان سب کے اوپر ان کی گرومنگ کی. لیکن ادروائز بھی میں سمجھتی ہوں وی آر ایکسپیکٹنگ اے لاٹ فرام دا ٹیچر. ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, ان کو انسپائر بھی کرنا ہے, وہ ان کا مینٹور بھی ہے, وہ ان کا سائیکو تھراپسٹ بھی ہے, ان کا کاؤنسلر بھی ہے, اس کو پیرنٹس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے. دا ایکسپیکٹیشنز آر ریئلی ویری ویری ہائی فرام اے ٹیچر. تو ان کا جو ورک لائف بیلنس ہے شاید اس کا ہم اتنا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم آئیں گے میم. میں وکاس صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی, ہاؤ ایٹ دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس وی آر انشورنگ دس. ہم سنتے ہیں سر بار بار کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں اس میں بھی لیئرز بن گئی ہیں نا, ایلیٹ اسکولس الگ ہیں, مڈل کاسٹ الگ ہیں, لو کاسٹ الگ ہیں. اور پھر جب ہم لو کاسٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمیں جو ایکو سنائی دیتی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اس میں بغیر ٹریننگ کے بھی ٹیچرز انڈکٹ ہو رہے ہیں, اس میں بالکل لو پے کے اوپر ٹیچرز کام کریں. ہاؤ از یور ڈپارٹمنٹ ورکنگ ٹو انشور کہ پرائیویٹ اسکول کسی بھی طرح کا ہو, کوالٹی ٹیچرز انڈکٹ ہوں؟ جی السلام علیکم ٹو آل آف یو. وکاس کیانی, ممبر رجسٹریشن پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی. As far as teachers are concerned, to my understanding, it's not only related to education, specifically qualification or degree. To my understanding, it is a matter of skills and commitment. And if somebody wants to attain a level of commitment, it is purely dependent upon dedication and his honesty. As far as the specific question is concerned, جو ابھی میم نے پوچھا ہے کہ جو different levels ہیں, obviously that's a part of system where there are elite schools, there are low paying or schools which are not having such facilities or gadgets to support their stance. As far as training is concerned, teachers are concerned, PIRA has a training conference room, proper resource center in our department, where we are regularly training the teachers, and specifically teachers from low-paying schools and peripheral area of Islamabad, where
teachers cannot afford to move, we are having cluster trainings in those areas. And recently, with the help of DGSC and with the help of PI, we have trained more than 800 teachers in Islamabad specifically. And this work is going on, and this training is specifically for those who cannot afford to give huge amount, who cannot spend huge amount, schools, institutes, or teachers who cannot even access to resource centers going outside of Islamabad, few who cannot afford the price or the amount for teaching purpose. So we are training them in around resource center, we are training them in clusters in peripheral of Islamabad, in different elite schools where their teachers who have gained their trainings from abroad, we are requesting and we are utilizing their capacities, we are utilizing their potentials, and we are utilizing their resources to train those teachers who cannot get these facilities of their own. Thank you, sir. Thank you very much. आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बड़ी जामे हमारे साथ शेयर किया. डॉक्टर साहब, रियाज साहब, हम नॉन फॉर्मल स्कूल्स और नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ये वो इदारे हैं जहाँ पर ऑलरेडी वो बच्चे आएंगे, वो लोग आएंगे हु मिस्ड द मेन स्ट्रीम स्कूलिंग फॉर वंस, और हम उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. तो आप बहुत अच्छी तरह, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि इन इदारों में तो एक नॉर्मल स्कूल से, एक रेगुलर स्कूल से भी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है कि यहाँ टीचर विल मैटर द मोस्ट. और फिर ये ऐसे इलाकों में होंगे जिनमें जो फैसिलिटीज़ का जिक्र वकास साहब कर रहे थे वो बिल्कुल ही नहीं हो शायद. तो हाउ डू यू मेंटेन द एस्पेक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिटी टीचर्स इन नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है जी. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया. जो आपका जो थीम थे क्वेश्चंस के, अट्रैक्शन, रिटेंशन एंड मोटिवेशन, मेरा ख्याल है ये इनको हम अलग से नहीं देख सकते. और मैं इसका अगर एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूँ विद रिगार्ड टू टीचर्स, वो तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप टीचर्स की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करें तो आप ये तीनों काम कर सकते हैं. विद रिगार्ड टू द नॉन फॉर्मल सेक्टर, चूँकि मैं खुद उस सेक्टर का प्रैक्टिशनर्स हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ डिस्कशन है तो कैंडिड ओपिनियन यही है कि ये इग्नोर्ड सेक्टर है. और हमारे पास एक ही टूल है इन तीनों काम करने का, क्योंकि अट्रैक्ट, रिटेन और मोटिवेट करने का है. वो है कि हम इस पूरे सेक्टर को लिंक करते हैं बिगर ऑब्जेक्टिव के साथ, सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ, कि ये एक सोशल कॉज है. क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स आता है उसके लिए कुछ सप्लाई पूल नहीं है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए. और चूँकि और ये लॉन्ग रन में भी मैक्सिमम इनका ड्यूरेशन जो भी नॉन फॉर्मल सेंटर ये स्कूल्स हैं 3 to 5 years होता है, और उसके बाद उस एरिया में उसकी कंटिन्यूटी रहती नहीं है. तो टीचर के लिए चूँकि करियर पाथ भी नहीं है, उसका सप्लाई पूल भी नहीं है, तो ये सारे मैटर्स को ज़हन में रखते हुए हम इनिशियली जब उनको इंडक्ट करते हैं तो या रिक्रूट करते हैं या अपने साथ जोड़ते हैं, तो उस बिगर ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बने और इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें. लेकिन नो डाउट जब हम उनको अपने पास ले आते हैं तो उन्होंने चूँकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर उन बच्चों को पढ़ाना है. और फिर बच्चे का जो मसला है वो जैसे आपने भी कहा कि वो ड्रॉप आउट है, ठीक है, और वो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से है, क्योंकि उसने अपने शौक़ से उसको नहीं छोड़ा, उसकी अपनी कंपल्शंस थी. तो ऐसे बच्चे को कैटर फॉर करने के लिए हमें तो यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है. लेकिन बदकिस्मती और अलमिया ये है कि हम उस लोकेशन पे मौजूद जो इंटरमीडिएट, जो ग्रेजुएट सिर्फ जस्ट सिंपल है उसको लेते हैं और उसकी फिर इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं, पेडागोजिकल ट्रेनिंग्स भी करते हैं और कंटेंट में भी, और फिर हम उसको टीचर्स नहीं कहते बल्कि फैसिलिटेटर्स के तौर पे लेते हैं. और नॉन फॉर्मल सेक्टर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो हर वक्त फील्ड में मौजूद होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके क्लासरूम में, और फिर वहीं पे उनको लेसन डिमॉन्स्ट्रेट करके और कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ उसको लेके चलते हैं. तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको देखना चाहिए कि अगर हम इस सेक्टर को
اگنور کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ سب سے بڑا جو چنک موجود ہے اس وقت آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, اس کو اگر کیٹر فار کر سکتا ہے تو وہ نان فارمل سیکٹر ہے. تو ہمارے پاس اس کے ٹیچرز کا سپلائی پول ہونا چاہیے. اس کو میں نے 3 اگر تھوڑا ٹائم دیں تو یہ جو آپ کو تینوں تھیم تھے, باقی ساری چیزیں اگر میں اس کو ملاؤں تو میں نے اس کو 3. میں اس کے اوپر ایک ابھی فردر کویشچنز اسی پہ ہوں گے, ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لیتے ہیں. ابھی ہم انڈکشن پہ رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں پروونشل ایسپیکٹ سے بتائیے گا. ایک تو آپ خود پنجاب میں ایجوکیشن سیکٹر میں رہے, اور جب آپ کسی ایک بھی پروونس میں پروونشل ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو گیٹ ٹو میٹ ادر پروونسز ایز ویل. آپ ہمیں ایک اوور آل پکچر اگر دے سکیں, کیا پروونسز کے پاس ایسی پالیسیز ہیں, کیا پروونسز کے پاس ایسی اسٹریٹجیز ہیں کہ کوالٹی گریجویٹ, میں بار بار کوالٹی گریجویٹ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, کوالٹی گریجویٹ ٹیچنگ کی طرف اٹریکٹ ہو؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل تو آج ورلڈ ٹیچر ڈے ہے, اور میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ, تو مسند علم پر فروزاں جلال شاہی کا ایک نظارہ, تو آگہی کی نظیر بے مثل فکر نو کا ہے ایک دھارا. میں خضر راہ حیات لکھوں کہ منزل علم کا مسیحا, تجھے مروت کا چاند لکھوں کہ جھلملاتا ہوا ستارہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. مجھے اسکول پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 27 سال سروس کرتے ہوئے ہو گئے. لاسٹ جو انڈکشن پنجاب میں ہوئی ہے وہ 2017-18 میں ہوئی ہے, اینڈ آئی واز دا پارٹ آف دیٹ ریکروٹمنٹ. تو ہمارے ہاں جو انڈکشن پنجاب میں یا اوور آل پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں میرٹ بیس ہے وہ اگرچہ, لیکن اس میں صرف آپ کی کوالیفیکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے. جیسے میں جس کیڈر کا یعنی SST کا اپونٹنگ اتھارٹی تھا, اس میں 90 لوگ انڈکٹ ہوئے, تو اس میں 30 لوگ جو ہیں وہ MPhil تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کوالیفائڈ ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیچر ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے اور کوالیفیکیشن ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. تو کوالیفائڈ ٹیچر تو ہم نے بھرتی کر لیے, اور پھر ان کو پنجاب میں 1 مہینے کی انڈکشن ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے, اور ان کو پھر BEd بھی ان کے لیے مسٹ ہوتا ہے, MAd یا MA ایجوکیشن بھی. تو اس کانٹیکسٹ میں تو ٹیچر کوالیفائڈ تو بھرتی کر لیے, لیکن کیا وہ لوگ اس طرح کے ٹیچرز تھے جس طرح کے ٹیچرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اس کا جواب مثبت نہیں ہے. ٹیچر جو ہے وہ میرا اپنا بیلیف یہ ہے کہ وہ بائی برتھ ہوتا ہے, لیکن اس میں ٹریننگ اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں چینج لے کر ضرور آتی ہیں. تو اس طرح کا پورے پاکستان میں اور پروونسز میں ابھی تک سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم وہ ٹیچر انڈکٹ کر سکیں جو ٹیچر ایکچولی ہماری ڈیمانڈ ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں لائسنسنگ ہے ٹیچرز کی. انلکیلی ہمارے ملک میں ٹیچر لائسنسنگ نہیں ہے. ٹیچر لائسنسنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پراپر پروسیجر پروسیس کے تحت ایک ٹیچر انڈکٹ ہوتا ہے. تو اس میں پنجاب میں بھی ماضی قریب میں بہت سی باتیں ٹیچر لائسنسنگ پہ ہوئی ہیں. ایون سندھ میں بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اپریل میں ایک پالیسی جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے ٹیچر لائسنسنگ کی, لیکن وہ امپلیمنٹ کب ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اور پھر جو ہمارے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان ہیں, جو 10 اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے, ان اسٹینڈرڈز کے ساتھ جب تک ہم الائن نہیں کریں گے اپنی ریکروٹمنٹ کو اور اپنی لائسنسنگ کو, تو تب تک میرا خیال ہے کہ ہم کوالٹی ٹیچر پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے میرے خیال یہ ہے کہ اس کے لیے جس طرح کے پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, اس طرح کی پوری اتھارٹی ہونی چاہیے جو اس طرح کے ٹیچرز کو ایک پورے پروسیس کے تحت جو ہے وہ لائسنس پہلے جاری کرے اور پھر انڈکشن کی طرف ان کو لے کر. تھینک یو سر. جی تھینک یو. میں اگلے دونوں سوال اکٹھے پٹ اپ کرتی ہوں. مجھے لگا کہ ویری کلوزلی نیٹڈ ٹوگیدر ہیں, اور میں اپنے پینلسٹ سے گزارش کروں گی دونوں چیزوں کو اکٹھا ایڈریس کیجیے. ہونی بھی اکٹھی ہی ایڈریس چاہیے, بالکل جیسے آپ نے کہا. ٹیچرز ریٹینشن, اور اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا دیئر رائٹس, کیونکہ ہم بار بار جب
سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے ہیں, ہمیں یاد دہانی کروائی بھی جاتی ہے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور ہم اپنے اندر بھی یہ چیز ڈیفینیٹلی ایز ٹیچر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. آج ٹیچرز ڈے پہ ہم ٹیچرز رائٹس کی بات ضرور کریں. سو ٹیچرز ریٹینشن ود سیکیورنگ دیئر رائٹس, ہم کیا کر پا رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. سیکنڈلی, جو میں نے کہا تھا پہلے بھی ایک جملہ کہ ایک طرف ٹیچرز برن آؤٹ بہت زیادہ ہے, ٹیچرز ڈرین ہو جاتے ہیں, ٹیچرز ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور بار بار اسٹڈیز بتا رہی ہیں 10 to 15 ایئرس میں ان کا برن آؤٹ لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کاؤنٹر جس ملک نے بھی, جس سسٹم نے بھی کیا, اس نے موٹیویشنل اسٹریٹجیز سے کیا. کوئی ایسی ان بلٹ چیزیں رکھیں اپنی ٹیچرز پالیسیز میں کہ لوگ اس پیشے سے جڑے رہیں, ریٹین کریں اور خوشی سے رہیں, اینڈ دین دیئر ہیلتھ اینڈ سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ویل بینگ. تو ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھا ایڈریس کر سکیں, ہم کیا کر رہے ہیں ٹو ریٹین ٹیچرز اینڈ دے میں ریمین ود اس ہیپیلی. پلیز میم آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ دروازہ بند کر دیجیے گا پلیز. تھینک یو. جی, ویسے تو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں جو ٹیچرز انڈکٹ ہوتے ہیں ان کا ریٹینشن ریٹ بہت ہائی ہے. اور ابھی آپ نے ریٹینشن کی بات کی, تو آئی ول اسٹارٹ ود ریٹینشن. جی ٹھیک ہے. اور جو بھی آئی سی ٹی میں جو گورنمنٹ سرونٹس کو جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اگر ہم فائنینشیل اسپیکٹ سے بات کریں تو ہمارے پاس گریڈ 14 سے اگر انڈکشن ہوتی ہے تو ہم ٹائم اسکیل کا ایک میکینزم ہے کہ ایون اف دا سیٹس اویلیبل نہیں اور پروموشن میں ڈیلے ہے, بٹ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم دا ٹیچرز دے آر پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ گریڈ اینڈ دے گیٹ دا فائنینشیل بینیفٹس آف دیٹ گریڈ. تو ایک تو یہ فائنینشیل اسپیکٹ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کو ریٹین کرنے کے لیے صرف دا فائنینشیل اسپیکٹ از ناٹ سفیشینٹ اینڈ انف. آر ٹیچرز ڈیزرو اے لاٹ آف رسپیکٹ. ان کو اس کے علاوہ بھی انسینٹیوز ملنے چاہیے, اور ان کی سروسز کو ٹائم ٹو ٹائم ایکنالج کرنے کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. آج جو یہ ایونٹ یہاں پر ہم نے ایک منعقد کیا ہے, میں چاہوں گی کہ اس کو اگر ہماری کوئی نیشنل کمٹمنٹ اینڈ پولیٹیکل ول ہو تو بہت بڑے اسکیل پہ, جیسے ہم ایوارڈز دیتے ہیں مختلف اداروں میں, اور تمغہ امتیاز ملٹری اور بہت سارے اس طرح کے ایکنالج کرنے کے فورمز ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ہمارے ٹیچرز کو کی بھی سروسز کو ایکنالج کرنے کے لیے, لارجر اسکیل پہ ان کی سروسز کو ایکنالج کرنے کے لیے دیر شوڈ بی اے میکینزم. اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. موٹیویشن از ویری امپارٹنٹ, اور یہی چیز ہے جو اگر آپ کی سروسز کو ایکنالج کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ول گیٹ موٹیویٹیڈ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ از ناٹ اونلی اے پروفیشن, اٹس اے پیشن. اس کو ہمیں ایک پروفیشن اور ایک سورس آف ارننگ سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز میں, ٹیچرز دے آر گیٹنگ ویری میگر سیلریز, لیکن جو ان کا پیشن ہے دیٹ کیپ دیم موونگ اینڈ ڈرائیونگ ٹورڈز دا گول. تو ٹیچر کو موٹیویٹ کرنا اور ایک ٹیچر کا خود بھی پیشنیٹ ہونا, بوتھ دا تھنگز دے آر ویری نیسسری. اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ایک چیز ریٹینشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, دیٹ از دا ورک لوڈ بیلنس, دیٹ شوڈ بی مینٹینڈ. اور ابھی تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ایف ڈی میں یا میں پنجاب میں بھی اگر کہوں, جو بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ کلاسز بہت اوور کراؤڈیڈ ہیں, اور وی آر ایکسپیکٹنگ الاٹ فرام دا ٹیچرز. اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو دا اسٹینڈرڈ از 30:1. 30 سے زیادہ ایک کلاس میں اگر بچے ہیں تو ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس سے بھی بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کرے گا, ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن بھی دے گا, بچے کی ایموشنل ویل بینگ کا بھی خیال رکھے گا. تو یہ جو نمبر آف ٹیچرز ہے, وی ہیو ٹو انکریز دا نمبر آف ٹیچرز ٹو ہیو اے ہیلدی ریشیو آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرز ان دا کلاس, جس سے یہ جو آپ برن آؤٹ کی بات کر رہی ہیں اور ان کا ورک لوڈ بہت زیادہ, اس کو ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. سیکنڈلی جو میں نے بات کی کہ ان کا ایک ورک لائف بیلنس کی بھی ضرورت ہے.
اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیکاز اگر کوئی آفیسر چھٹی پہ ہوتا ہے تو شاید اس کا کام اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ سفر نہیں ہو رہا, لیکن اگر ایک ٹیچر ایک دن اسکول نہیں آتا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو وائی ناٹ انٹروڈیوس سم ویڈیو کانفرنسنگ اور اس طرح کے میکینزم. اب تو IT کا دور ہے اور اتنا دنیا آگے جا چکی ہے, تو ان کی کلاسز اس طرح سے مس نہ ہوں اور ان کو اس کے لیے بہت زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو وہ نہ ہو. تو کچھ اس طرح کے انوویٹو میکینزمس کو لانے سے ٹیچرس کی ریٹینشن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. وی کین امپروو دیٹ. تھینک یو. تھینک یو. جب میڈم بات کر رہی تھی تو بڑے کریٹیکل کویشچنز آ رہے تھے, لیکن میں آگے موو کرتی ہوں, ٹائم نہیں ہے. ان میں سے ایک کریٹیکل کویشچن آپ کو دوں گی سر. ہم جب بھی ٹیچرز ریٹینشن موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری نہیں ہے. میں نے خود بھی کہا کہ لو کاسٹ اسکولز میں ٹیچرز بہت لو پیڈ ہیں, لیکن بات یہاں جیسے میڈم نے کہا ختم نہیں ہوتی. اف یو پے دیم دیر از اے فیملی پریشر کہ اب جاب چھوڑنی نہیں ہے. اف یو گیٹ مائی پوائنٹ, ٹیچر دو طرف سے پسنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انڈکٹ ہو گئے, تو اب ان کی فیملی کو ایک اچھا اماؤنٹ آف منی منتھلی مل رہا ہے. اچھا نہیں بھی مل رہا تو اماؤنٹ آف منی مل رہا ہے. تو یہ جو اکنامک بینیفٹ ہے نا, یہ ضروری ہے, لیکن بعض دفعہ یہی اس کو مزید سپریس کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی مینٹین, نمبر ون, یس, how do we maintain a good stature economically as well, but how do we preserve their rights? How do we take care کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ان کے ساتھ اس طرح سے کام نہ لے رہا ہو کہ جی اب ہم نے تمہیں پے کر دیا ہے تو بس اب ہم جو کہیں گے تم کرو گے. ایسی چیزوں کو آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں, ٹیچرز کے رائٹس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں اور کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ جہاں تک تو بات ہے سیلری کی, مائک ہیلو جی آ رہا ہے, جی آ رہا ہے سر. As far as salary is concerned, the basic source of income is concerned, جس کے لیے ٹیچر کام کر رہے ہیں to earn and burn their calories. Minimum wages lies there under the command and control of Chief Commissioner Office. Okay. And PIRA being government entity is only an implementing force if there is any violation to that extent. ٹھیک. اس کے علاوہ ڈائریکٹ کیونکہ we are not having administrative control on schools as FD is having, we cannot gauge these things by own wills and whims. Whatever NOC or appointment letter or terms and conditions are among them, the teachers and the administration, we are there to get them implemented in the right way, first of all. And second thing, we try to enhance that. It should not be lesser than the facilities being provided to a government teacher regarding their parks and privileges at maximum. Because in private sector, there are so many things which actually they are not enhancing. And as far as Article 18 of the Constitution is concerned, they take the liberty, and in many cases, when we tried to have these things to be implemented in private schools and colleges, we have been badly sued in high courts regarding this issue, that we cannot directly go for this thing, or we cannot interfere in these matters, and we got restraining orders even from high courts. Wow. That it is a matter of constitutional rights of their businesses, and you cannot jump into it. Few of our rules till to date are struck off by now the Honorable Chief Justice Islamabad High Court. At that moment he was Honorable Justice Islamabad High Court, and we have been pursuing those cases in courts as well.
But just to retain them and guide them is to honor them with the respect they deserve. It is basically a collective effort by the system, by the society. If I talk about private schools, our jurisdiction, territorial jurisdiction is Islamabad capital territory. From Rawat to almost Sangzani, or from this part to the other part of Chhattar. And many villages where even government schools are not in kilometers nearby. And there are so many other issues where parents even cannot afford their kids to get education. There are many teachers who are not available in those localities. The way I have talked about that, teaching is not only concerned about qualification, the way sir has gauged that. It is a matter of commitment and skills if somebody have attained. And there are so many good people I came across during monitoring aspect and registration process, that they are not highly qualified, but they are very much skilled teachers. They are better teachers than those whom I have gone through in our city area, who are having their highest qualifications. But it is a matter of their second choice. They don't have anything elsewhere and they are doing so. So parks and villages does matter, but to my understanding, the main thing is their commitment if they want to continue. And finance does have an impact. Thank you sir. Finance does have an impact. थैंक यू सर. हमारी एक कुलीग ने यहाँ से ही PhD किया और उन्होंने एक रिसर्च की इमोशनल लेबर के ऊपर. तो ये जो हम टीचर्स को बहुत बड़े स्टेज के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि उनकी कमिटमेंट है, उनका पैशन है, ये सारा का सारा एडअप होता है एंड देन दे गो थ्रू एन इमोशनल लेबर. मेरे ऊपर तो ज़िम्मेदारी है और मेरी तरफ तो लोग देख रहे हैं और मैंने ही करना है और इस सिस्टम को ठीक भी मैंने ही करना है. आपके पास नॉन फॉर्मल टीचर्स हैं, उनके ऊपर एक और भी प्रेशर हमने ऐड किया हुआ है कि जी ये वो बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं जा सके. इनको आपने अपना मोटिवेशन तो रखना ही है, आपने इनका और इनके पेरेंट्स का मोटिवेशन भी बरकरार रखना है. what is being done from your end, your से मुराद from the state level, क्या किया जा रहा है कि ये नॉन फॉर्मल टीचर्स अपना भी मोटिवेशन मेंटेन कर पाएँ, उन बच्चों का भी मेंटेन कर पाएँ, उनकी फैमिलीज़ जो पहले ही उनको स्कूल नहीं भेजने चाह रही थी, ठीक है, उनको भी कमिटेड रखें. अब इसमें सिर्फ अपनी कमिटमेंट शामिल नहीं है. हाउ एंड व्हाट वी डू. जी शुक्रिया. जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में इदारे काम कर रहे हैं वो अपने लेवल पे टीचर्स की रिटेंशन मोटिवेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ऑन द लार्जर स्केल मैं इस तीनों चीज़ों को अगर मैं इस तरह डिस्कस करूं कि तीन बुनियादी तौर पे मैं राइट समझता हूं टीचर के नॉन फॉर्मल सेक्टर में कि पहले तो उसे वो स्किल वो कम्पिटेंसीज दी जाएं कि वो ताकि क्लासरूम में खड़ा होकर उन बच्चों को हैंडल और टीच कर सके. ठीक है, तो जी उसको प्रोफेशनल एस्पेक्ट की हम बात कर लेते हैं. दूसरा उसका साइको सोशल जो एस्पेक्ट है उसको हमने मद्देनज़र रखना है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं. और तीसरा है फाइनेंशियल. प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास तो एक सप्लाई पूल नहीं है, दूसरा जो उसके ट्रेनर्स हैं उसका सप्लाई पूल भी नहीं है. तो हम अपने लेवल पे तो वो रिसोर्स ट्रेंड करते हैं ताकि वो जाके टीचर्स को फैसिलिटेट करे, और फिर जो उसकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए सिस्टम कोई मौजूद नहीं है. जहाँ साइको सोशल एस्पेक्ट की बात है तो नॉन फार्मल का अलमिया क्या है. देखें, फार्मल सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे पैट्रनेज मौजूद है, इवन स्टेट की पैट्रनेज मौजूद है. किसी वक्त प्राइवेट स्कूल को नहीं थी, वो अब स्टेट ने प्राइवेट स्कूल को फाउंडेशन इस्टेब्लिश करके वो पैट्रनेज प्राइवेट सेक्टर को भी दे दी है. लेकिन नॉन फार्मल सेक्टर की पैट्रनेज नहीं है. उसकी एग्जांपल ये है कि 10 साल हो गए 18 अमेंडमेंट को, अभी सूबे इस प्रोसेस में है कि ये मैंडेट है किसका
ایگزامپل دوں گا بلوچستان کی, انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر کو دیا ہوا. پنجاب کے علاوہ کہیں پہ بھی اس طرح کا الگ سیٹ اپ موجود نہیں ہے کہ جہاں اس کو پیٹرنیج اس سیکٹر کو موجود ہو. جب پیٹرنیج نہیں ہے تو وہ ٹیچر کی سوشی اور سائیکولوجیکل تھنکنگ کو کس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا ہوگا, ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا اس کی ریکگنیشن, جیسے ابھی بات کی کہ فارمل سیکٹر میں ریٹینشن بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں برن آؤٹ کس لیے, کہ ریٹینشن اس لیے ہے کہ اس کا کریئر پاتھ ہے, بہت ساری اس کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن نان فارمل میں تو ایسا نہیں ہے. نہ اس کی پیٹرنیج ہے, نہ کریئر پاتھ ہے, نہ اس کی سروسز کی اس طرح ایٹ لارج اسکیل ریکگنیشن ہے. تو یہ اس کے جو سوشل اور سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اسپیکٹس ہیں, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. فائنینشیل میں آئے تو دونوں طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, کتنا بجٹ ایلوکیٹ کر رہی ہے, وہ ہمیں نان فارمل سیکٹر میں تو نظر ہی نہیں آتا. اور پھر اس ٹیچر کو ہم کیا دے رہے ہیں فائنینشلی انسینٹیو, کہ وہ جس کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے, جس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ تو عام لیبرر سے بھی اس کا آنریریم بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو نہ صرف فائنینشلی اور ڈپرائیو کر رہے ہیں, سارا دن اس کو انگیج رکھتے ہیں, لیکن اس کا فائنینشیل جو انسینٹیو ہے وہ ایٹ لیسٹ لیبرر کے بھی نہیں ہے, اور ہم اسے کہتے ٹیچر اور فیسیلیٹیٹر ہیں. اس اسپیکٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو. اور آخر میں جو کیونکہ اشعار کی بات تھی, تو جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ نان فارمل کے حوالے سے جو آپ نے خواب دیکھا نا جی, ان کی اٹریکشن, ریٹینشن اور موٹیویشن, اس پہ ایک چھوٹا سا شعر. تو انہیں تو خواب دیکھے ہیں, ہم نے ان کے عذاب دیکھے. واہ, تھینک یو سر. اچھا, پریشانی کی بات یہ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کچھ آگے سے ہی کو ہو رہا ہے. تو آپ ہمارے آخری پینلسٹ ہیں اس راؤنڈ میں. میں پھر سے سوال رکھ رہی ہوں. مجھے اپنے سوال کے جواب میں ایسے لگ رہا ہے کہ اور سوال آ رہے ہیں, رائٹ؟ تو پھر ہم ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سیشن چیئر کر رہے ہیں, پھر ہم آخر میں شاید ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں کوئی راہ دکھا دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال میں یہ کرتی ہوں کہ سر, جب ہم پروونسز کی سٹوریز سنتے ہیں نا, تو ایک میجر ایشو نمبر 1 ٹرانسفرز اینڈ پلیسنگ ٹیچرز ان دوز ایریاز جہاں ان کا کنسنٹ نہیں ہے, جہاں ان کے لیے ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہو جاتا ہے. ریٹینشن بھی ہے, فائنینشیل ایشو بھی ہے, لیکن پلیسنگ ٹیچرز ان دوز ہارڈ ایریاز ویئر دے ایکچولی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. تو مجھے یہ لگتا ہے بینگ اے ٹیچر کہ ہمارے پاس ایسے گریجویٹس ہوتے ہیں ہو آر ولنگ ٹو گو, لیکن ہم اپنے ہی پول میں سے بار بار پتہ نہیں کس میکینزم کے تحت ان کو بھیج دیتے ہیں. چلے بھیج دیا, تو پھر وہاں ان کے لیے کیا موٹیویشن ہے, اور ہم کس طرح سے, اگر اس کو ایک آرڈر ملا کہ جی آپ نے جا کے فلاں ایریا میں سرو کرنا ہے, وہ کرے گا کیونکہ اس کو آرڈر مل گیا. پھر وہاں اس کا موٹیویشن آپ کیسے ریٹین کریں گے, اور کیا اس پالیسی کو ریورس کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ ٹیچر کی ولنگنیس لی جائے, ٹیچر کا کنسنٹ لیا جائے. یہ میں نے ایک پوائنٹ صرف چھیڑا ہے. الیکشن کی ڈیوٹی آ جاتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. ٹیچر کی ولنگنیس کے بغیر ٹیچر کی نامینیشن ہو جاتی ہے سر, اور اس چٹھی پہ لکھا آتا ہے کہ اگر آپ نہیں پہنچے تو وفاقی محتسب میں پہنچیے گا. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ٹیچرز کی پنجاب میں یا پروونسز میں انڈکشن ہوتی ہے, تو انڈکشن میں کانسٹنٹلی اس سینس میں جاتی ہے کہ وہ خود اپلائی کرتے ہیں ان اسٹیشنز کو. تو وہ اسٹارٹ آف دا جاب تو بہت دور جانے کے لیے, ایون چاند پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایک آدھ سال سروس کرتے ہیں تو پھر ان کو شہر یاد آتا ہے, اور پھر وہ ٹرانسفرز کا ایک لوڈ اور وہ بوجھ جو ہے. ایون ہم اپنی جو 2 تحصیلیں ہیں, کوٹلی ستیا اور مری, ان کو ریکروٹمنٹ کا ہب کہتے ہیں, کہ وہاں لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں اور پھر پولیٹیکلی ٹرانسفرز کرا کے شہر میں آ جاتے ہیں, وہاں سیٹیں پھر خالی ہو جاتی ہیں. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ مطلب کوئی کمپلشن ہے دور جاب کرنے کی, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ لوکل ٹیچر کو بھرتی کیا جائے. اس کے لیے ماضی میں 2017 میں جو بھرتی ہوئی تھی, اس بھرتی میں یونین کونسل کے اور اس ولیج کے نمبر رکھے گئے تھے, اور اس میں اس یونین کونسل کے اور اس ولیج کے لوگ بھرتی بھی ہوئے.
لیکن پھر لوگ جب بچوں کی ایجوکیشن اور اس کے بہانے کر کے پھر لوگ شہروں میں آ جاتے ہیں اور اپنا ہی گاؤں اور اپنی یونین کونسل چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں. تو اس کا یہی طریقہ جو میرے ذہن میں ہے کہ اسی پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس ایریا کے لوگ ہی انڈکٹ کیے جائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے بھلے وہ کوالیفیکیشن کی ریلیکسیشن بھی جو ہے وہ دینی چاہیے. ٹرانسفر کا بوجھ تو بہرحال شہروں کی طرف بہت زیادہ ہے, اور اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ پہ بہت زیادہ ہے. جو ایکسٹرا ڈیوٹیز ہیں وہ ٹیچر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں پڑھانے کے علاوہ ہمارا ٹیچر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. میرا ٹیچر صبح اٹھ کے اسکول میں پہنچتے ہوئے ڈینگی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مچھر کدھر ہے, اور وہ مچھر کی تصویریں بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پولیو کی ڈیوٹی پر بھی آج جانا ہے. اگلے دن اناؤنس ہوتا ہے کہ آٹھے کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس پر بھی اس کی ڈیوٹی ہے. اور پھر ابھی ریسنٹلی ہمارے راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں جو زکوٰۃ کونسلز ہیں اس میں بھی جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے سارے ٹیچرز لگا دیے گئے ہیں. تو دیر آر سو مینی سچ ڈیوٹیز کہ جو ٹیچر جو ہے وہ پڑھا نہیں رہا, وہ ساری ادر ڈیوٹیز جو ہے وہ کر رہا ہے. تو باقی ریٹینشن کا ایز سچ پنجاب میں کوئی ایشو ایز سچ نہیں ہے. لوگ اپنے ڈور سٹیپ پہ بھرتی ہوتے ہیں, مزے سے 30 سال سروس کرتے ہیں اور وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, کیونکہ نہ کوئی ریشنلائزیشن ہے اور نہ ہی کوئی روٹیشن ہے. اور جہاں تک ڈرین کی بات ہے, جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, وہ واقعی ایسا ہے کہ ہمارے ٹیچر جو ہے خاص سروس 10-12 سال سروس کرنے کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے بہت پڑھا لیا ہے, اب ان کا ریلیکس کا ٹائم آ گیا ہے. تو اس میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے نا ریفریشر کورسز اور ٹریننگز تو کرواتا رہتا ہے. وہ ہم اپنی ٹریننگ میں ایک کہانی مختصراً میں بتاتا ہوں کہ وہ جو ایگل ہے اس کی ایک خاص ایج کے بعد جو اس کی پیک ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر اس کی نئی پیک لانے کے لیے اس کو ایک مراقبہ کرنا پڑتا ہے اور اپنی پیک رگڑنی پڑتی ہے اور کتنے دن اس کو چٹانوں کے اندر رہنا پڑتا ہے. تو وہ ٹریننگ جو ہے وہ گاہے بگائے اگر ہوتی رہے تو میرا خیال ہے یہ ڈرین کا سسٹم بھی ختم ہو سکتا ہے. اور جو مانیٹرنگ کا میکانزم ہے اور فالو اپ ہے وہ ہمارے یہاں بہت کمزور ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اپنے ٹیچر اپنے ریزلٹس کے لیے, اپنی کلاسز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ہاں وہ الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے اکاؤنٹیبل ہے, وہ ڈینگی کے لیے اکاؤنٹیبل ہے, وہ باقی سب چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہے, لیکن جس کے لیے وہ انڈکٹ ہوا ہے اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. کچھ سوالات ہمارے پاس آپ کی طرف سے آئے ہیں, اور اگر کوئی اور بھی کویشچن ہے تو ہم پہلے پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کے پاس جائیں گے. انہوں نے چاروں پینلسٹس کی بات چیت سنی اور میری سوچ, میرے سوالات بھی سنے, اور میں نے بیچ میں اشارہ بھی کیا کہ میرے سوالوں کے جواب میں بھی جواب نہیں مل رہا. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سر یور ورڈز آن اٹ, اور جو سوالات آئے ہیں ابھی تک ان کو بھی ایڈریس کر دیں. اس کے بعد اگر کوئی بات رہ گئی ہو, میری گزارش یہ ہوگی کہ جو باتیں ہو گئیں ان کو ریپیٹ کویشچنز میں مت کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ کو لگے کہ یہ ایڈریس نہیں ہوا انڈکشن, ریٹینشن, موٹیویشن کے حوالے سے, تو پھر ضرور کویشچن کیجیے گا. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ایک طالب علم کو موقع فراہم کیا کہ اساتذہ کے بیچ میں بیٹھ کر ان مسائل پر, جو تعلیمی مسائل ہیں آج کے ٹیچرز کے, ان پہ کچھ گفتگو کروں. سب سے پہلے تو میں تمام اساتذہ کرام, کیونکہ آج ورلڈ ٹیچر ڈے ہے, تو ان سب کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جو ان کا ایک ڈیووشن ہے, جو ان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے, جو پیغمبری پیشہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے, جس کا نہ صرف اس دنیا میں ان کو اجر ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اور اس پیشے کے ساتھ جو اصل موٹیویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کی بےلوسی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ انما بعثت معلما, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. یہ بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہی, اور یہ ہم سب کے لیے ایک سب سے بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم نے اس پروفیشن کو اختیار کیا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ انداز میں اس کو اون کیا ہے. اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء نے یہ پیشہ پیغمبری جو ہے معلم کا پیشہ انہوں نے کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے معاوضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاہیے۔ ابھی بہت سی انتظامی باتیں ہوئیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو زمینی حقائق بتائے گئے کہ ظاہر ہے کہ ٹیچر کا تو ایک والنٹیئر، اس کا ایک جذبہ ہے جو اس کو آگے لے کے چلتا ہے، لیکن ریاست کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائے۔ ٹیچرز کے یقیناً یہ سارے مسائل ہیں، اور جو کوالٹی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، ان کی ریٹینشن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، موٹیویشن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ریاستی ذمہ داریوں میں تو یہ ضرور ہے کہ ٹیچرز کی جو آگے جو گروتھ ہے، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیچر ٹریننگ سب سے اہم چیز ہے۔ ٹیچر ٹریننگ اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ٹیچر کا رول ہے جو ڈیفائن ہوا ہے چینجنگ ورلڈ میں، وہ ہمارا جو ٹریڈیشنل رول ہے اس سے بہت بدل چکا ہے، اور یہ والا جو ہمارا جو رول ہے ٹیچر کا، وہ ہم پراپرلی اڈاپٹ نہیں کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی تربیت ان معنوں میں کی جائے کہ جو آج کی ضروریات ہیں، آج کی جو طالب علم کی ضروریات ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بہت حد تک بدل چکی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گلوبل ماحول میں رہنا ہے، گلوبل نیڈز کو سمجھنا ہے، ڈائیورسٹی کو سمجھنا ہے، کیونکہ بہت کثیر الجہت معاشرہ ہے آج کا۔ آج ہمارے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ ایشو ریزالو کر رہا ہوتا ہے، جو فری لانسرز ہیں ہمارے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شہری کا کوئی مسئلہ ریزالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی، وہ بھی بہت بدل گئی ہیں۔ ہمیں پوری دنیا کے گلوبل کلچر کو سمجھنا ہے، دنیا کی نیڈز کو سمجھنا ہے، دنیا کے مسائل کو سمجھنا ہے، جو گلوبل چیلنجز ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے ٹیچر کی ٹریننگ بھی بہت اہم ہے۔ تو ٹیچر ٹریننگ آج کے رول کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ ضرور ہے کہ حکومتی ترجیحات میں ایجوکیشن کس درجے پہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سب کے سامنے ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کا کتنا شیئر جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، وہی متعین کر دیتا ہے کہ ہماری تعلیم کی ترجیحات کتنی ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہے، جب آپ اپنے جی ڈی پی کا ایک اپروپریٹ پورشن آپ اس کے لیے رکھیں تاکہ وہ ٹیچر ٹریننگ کا بھی مسئلہ حل ہو، جو ٹیچر کی شارٹیج ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی تبھی حل ہوں گے جب ہم اپنے سورسز کو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں گے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو انوویٹیونیس لانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج اقبال کے بڑے شعر بیان ہوئے ہیں، ایک شعر میں بھی اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو یہ آج کے ایجوکیشنل سسٹم کے لیے بہت اہم سبق ہے کہ جس تعلیم میں انوویشن نہیں ہے، انبیاء آئے ہیں، ان کی بات کو اتھارٹی ملی ہے، انہوں نے معجزات پیش کیے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو پوری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی تھی تو وہ چیز انہوں نے پیش کی، تو اس کی اتھارٹی پہ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کروایا اور یہ ثابت کیا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں۔ تو آج کی علمی دنیا کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ایسا ہنر جس میں ضرب کلیمی نہیں ہے، جس میں کوئی اعجاز نہیں ہے، کوئی انوویشن نہیں ہے، وہ چیز آج کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور یہ چیز اگر ہم اپنی ٹریڈیشن کی طرف جائیں، اپنی روایت کی طرف جائیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامی روایت ہے، اسلامی ٹریڈیشن ہے، اس میں یہ چیز اجتہاد کے نام سے ہمیشہ سے رہی ہے۔
اور اجتہاد یہ ہے کہ آپ چینجنگ ورلڈ کی جو چینجنگ نیڈز ہیں ان کو سمجھیں، اور جو صلاحیتیں آج کی گلوبل ورلڈ میں ہمارے طالب علم کی ضرورت ہیں ان کو اپنی تربیت میں، اپنے اساتذہ کی تربیت میں انکارپوریٹ کریں اور آگے لے کے چلیں۔ اور آخری بات میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں آج کی دنیا ظاہر ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس میں ڈائیورسٹی کا پہلو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کے اسٹوڈنٹ میں اور خود ٹیچر میں یہ صلاحیت پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس میں ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ، اس فن کا جاننا اور اس سکل کو پیدا کرنا۔ ٹیچر کی آج بات ہوئی ہے کہ وہ صرف اپنا جو ڈیٹا ہے اس کی ٹرانسمیشن اس کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا کام طالب علم میں کچھ مہارتیں پیدا کرنا ہے، اور ان مہارتوں میں کریٹیکل تھنکنگ بہت بڑی مہارت ہے جس کو پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے کی مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ، خود ٹیچر کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ڈائیورس کلاس روم کو کیسے ایڈریس کرے، اور اپنے طالب علموں میں بھی وہ اس مہارت کو پیدا کرے کہ اس نے ڈائیورسٹی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس چیز کو کہ ہاؤ ٹو ڈس ایگری ان این ایگریبل مینر، یہ والی جو سکل ہے یہ ٹیچر کو بھی سیکھنے کی اور طالب علم کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند گزارشات میری طرف سے ہیں، اور آپ سب کا حسن سماعت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ وقت کو دیکھتے ہوئے ہم صرف ایک یا دو سوالات لے سکیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ پنجاب میں ان امپلائمنٹ کا ریشو ہے وہ 6 سم تھنگ ہے، اور امنگ فیمیل جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں ان کا جو ریشو ہے وہ آلموسٹ 23% ہے ان امپلائمنٹ کا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ چوائس نوکری کا ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم آج جاب اناؤنس کریں گے تو سب اپنے فرسٹ چوائس کے طور پر ہی آ جائیں گے۔ جو ریکروٹمنٹ لاسٹ ٹائم 2018 میں آئی ہے اس میں اگر اربن ایریا کی جو سیٹیں تھیں ایک سیٹ کے اگینسٹ مور دین 100 اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایک سیٹ کے اگینسٹ تھیں۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ فرسٹ پرائرٹی ہی رکھتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو چیک کرنے کا میکانزم ابھی ہمارے ہاں نہیں، اور میں نے اپنے پہلی کنورسیشن میں یہ گزارش کی تھی کہ جب تک ہم ٹیچر لائسنسنگ کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک ہم ایپٹیچیوڈ کو ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر بزدار کویشچن کرنا چاہ رہے تھے سر، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے، مائک کس کے پاس ہے جو ان کو دیتے ہیں؟ تھینک یو سر۔ الرحمن الرحیم، آپ سے وہ جو سر نے کہا ہے نا ڈس ایگریمنٹ، تو 2 کمنٹ کروں گا پھر سوال کروں گا۔ سر سوال کریں۔ تو یہ جو بڑا اچھا آپ نے پینل سلیکٹ کیا اور ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں گئیں، بہت اچھے شعر بھی سنائے گئے، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے پینلسٹ ہے، کیونکہ یہ ہماری ٹیچرز کو ریگولیٹری باڈیز ہیں، کچھ کنکریٹ میئرز جو انہوں نے اٹھائے ہوں۔ سر نے کہا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے تو بہت کچھ چاہیے، وہ ٹھیلے والا بھی کہے گا ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے، سب سے میرا سوال ہے کہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں کیا کیا؟ مثال کے طور پہ ہمارے جو پرائیویٹ سکولز میں سیلریز ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کی جو منیمم ویجز ہیں ان سے بھی کم ہیں۔ NCHD میں جو سیلری چل رہی ہیں سر کو پتہ ہوگا، 8-10 ہزار روپے آپ بندہ رکھتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجی اور اس پہ کر دے گا۔ پھر ایک بات جو ہوئی کہ جی ٹیچر ٹیچنگ نہیں کرتا، سارا کام کرتا ہے، مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ ٹیچر سے ٹیچنگ کے علاوہ سارے کام لیے جاتے ہیں، جی اس کو خوشی نہیں ہے کہ وہ آٹا بانٹتا ہے، یہی کہنا چاہتا اور یہ کام کون لیتا ہے؟ نہیں وہ سر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے، چونکہ آپ ریگولیٹری باڈیز ہیں، آپ نے کیا کیا کہ ٹیچر سے یہ کام نہ لیا جائے؟ ٹرو۔ ہمارا پرائمری اسکول کا بیچارہ جو ہیڈ ٹیچر ہے اس کے پاس ایک پین بھی نہیں ہے کہ وہ ڈاک بھیج سکے، وہ اپنی فائلیں اٹھا کے DO اور AEO کے آفس پھرتا رہتا ہے۔ اور یونیورسٹی میں یہاں پہ ٹیچر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ٹیچنگ کے لیے، اور وہ RPs کی BPS ویریفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں پہ کس جگہ پہ دور ہوں گی، اور آپ لوگوں نے کیا کیا اس لیے؟ شکریہ سر۔ تھینک یو۔ میں پینل سے جواب لینے سے پہلے ایک وضاحت ضرور دوں گی کہ سر وہ یہاں سے بھی آپ کی بات ایکو کی گئی تھی، وہ نہیں کرنا چاہتا، اس سے یہ سارے کام لیے جا رہے ہیں۔
یہ ٹرولی اسپیکنگ پینل کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن سر سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں بھی کہہ رہی تھی کہ جب میں سوال پوچھتی ہوں تو میری ہی بات ایکو ہو جاتی ہے. ہم اس پینل سے ضرور جو بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے, آپ نے اپنی کیپیسٹی میں ایسی کیا چیز انیشیٹ کی, امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی, آپ نے کیا انیشیٹ کیا کہ ہمیں لگے کہ ہاں ہمارے لیے ان باڈیز میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں, کرتے ہیں. پلیز شیئر. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. میری بات اس طرح ہی تھی کہ یہ ٹیچر سے ڈیوٹیز لی جاتی ہیں اور مختصر چونکہ جواب دینا ہے. دوسری بات یہ کہ وی آر آل ٹیچر سٹنگ ہیئر, وی آر ناٹ پالیسی میکرز, وی آر مینیجرز. تو جو پالیسیز بنتی ہیں, جو ٹیچر سے کام لیا جاتا ہے وہ کہیں اور بنتی ہیں, ہم تو اس کے امپلیمنٹر ہوتے ہیں. میں نے بینگ چیئرمین بورڈ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اسیسمنٹ کے لیے, مثلاً ابھی پریزنٹلی جو بورڈ میں پیپر بنتے تھے وہ پیپر بہت ہی روڈ لرننگ کو انکریج کرتے تھے. تو ہم نے جو ہماری لاٹ تھی چیئرمینس کی, ہم نے اس کو کنسیپچول لرننگ کی طرف لے کر آئے اور یہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا اسٹوڈنٹس کے لیے. میں گجرانوالہ بورڈ رہا, وہاں پر جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ون ونڈو آپریشن ہم نے کیا اور تمام جو سسٹم ہے اس کو آٹومیشن پہ لے کر آئے. بینگ سی او ایجوکیشن راولپنڈی میں رہا, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہا راولپنڈی کا, تو میں نے کوشش کی ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو, کیونکہ وہ پرسنالٹی کو بناتے ہیں, اس کو میں نے پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. میں نے منتھلی ٹیسٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو میری کیپیسٹی میں تھی میں نے ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے دروازے ہمیشہ ٹیچرز کے لیے کھلے رہے ہیں. جو آپ کہیں کہ فائلیں لے کر پھرتے ہیں, ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن بہت کم اب ایسا رہ گیا ہے کہ ٹیچرز فائلیں لے کر جو ہے نا وہ ہمارے دفاتر میں آ رہے ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ہم کویشچن اینڈ آنسرس کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. I'd like to thank the session chair, all the panelists and our very critical moderator. اب میں وائس چانسلر صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ وہ ہمارے چیئر کو اور پینلسٹس کو سوونیئرز ڈسٹریبیوٹ کریں.